السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج میں جس عنوان پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار۔ ماں بچوں کی زندگی کے لیے پہلا اسکول ہوتی ہے، پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور بچے فطری طور پر اور لاشعوری طور پر ماں سے وہ ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں جس کا خیال بھی ماں کو نہیں آتا۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے اپنی زندگی کو اچھی بنائیں، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، یا بچوں کے سامنے کوئی بھی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو بچہ سن کر کے یاد کر لے، یا بچوں کے سامنے اپنی زندگی کا کوئی کردار ایسا پیش نہ کریں کہ بچوں کی زندگی پر اس کے منفی اثرات ہمیشہ ہمیش کے لیے ثبت ہو جائیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ بچے ماں کی خدمت کریں اور ماں کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا لیں، لیکن اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ماں اتنے اچھے انداز میں اور اتنے اخلاق و کردار کے اس بھرپور انداز میں کرے اور دین کے سائے میں اس طور پر کرے کہ بچہ ماں کا وفادار اور ماں کا فرمانبردار بن کے اپنی زندگی کو جنت کے لائق بنا لے۔ اگر بچہ ماں سے دین سیکھتا ہے، ماں سے اخلاق سیکھتا ہے، ماں سے تربیت سیکھتا ہے اور ماں کے کردار میں ڈھل جاتا ہے اور ماں کے لیے مؤدب اور مہذب بن جاتا ہے اور پوری سماج کے لیے مؤدب اور مہذب بن جاتا ہے، تو پھر اس بچے کے لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ماں اپنے تمام بچوں کے لیے کردار کا اور آئیڈیالوجی کا ایک بہتر نمونہ ہوتی ہے، لیکن خاص کر بچیاں بڑی ہونے کے بعد اپنی ماں کی اخلاق و کردار اور دینیات کا اعلیٰ نمونہ ہوا کرتی ہیں۔ ماہرین بچوں کو دیکھ کر کے ماں کی شخصیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ماں کیسی ہوگی، ماں کیسی ہے۔ اگر ہمیں چاہیے کہ خاص کر مسلم مائیں اگر چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹیاں اچھی ہوں تو انہیں اپنا اخلاق و کردار، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ بیٹیاں ماں کا آئینہ ہوتی ہیں، ماں کے کردار کا آئینہ ہوتی ہے، ماں کی دینیات کا آئینہ ہوتی ہے، تو بیٹیوں کو دین سکھانا، بیٹیوں کو تہذیب سکھانا، بیٹیوں کو اخلاق سکھانا ماں کا سب سے اولین فریضہ ہوتا ہے۔ اور بیٹیاں کس راہ پر جا رہی ہیں، کس راستے پر جا رہی ہیں، یہ بھی ماں کا سب سے پہلا کردار ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے جو اپنی کم عمری میں اگر کہیں پر کوئی غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں، بھوندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور آپ ان بچوں کے سامنے بھوندے الفاظ استعمال نہیں کرتے یا غلط الفاظ استعمال نہیں کرتے، یا بچہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے جسے آپ دیکھ کر کے چونک جا رہے ہیں کہ بچوں میں یہ غلط ایکٹیویٹی کہاں سے آ رہی ہے، تو آپ کو پیار کے ساتھ بڑی ہی نرم اور شائستگی کے انداز میں بچوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بیٹے آپ نے یہ غلط الفاظ کہاں سے سیکھ لیے، یا آپ نے یہ غلط حرکت جو کی ہے، یہ حرکت آپ نے کس سے سیکھی ہے۔ بچہ یقینی طور پر بتائے گا کہ اس نے کس سے سیکھی ہے یا اسے کس نے بتایا ہے۔ پھر اولین فریضہ ماں کا یہ بنتا ہے کہ بچے کو ایسی صحبت سے دور رکھیں جہاں بچہ غلط چیزیں سیکھ رہا ہے، غلط الفاظ بولنے کے لیے سیکھ رہا ہے۔ بچوں کو بچپنے میں ہی دین سکھائیں، تربیت سکھائیں، دینی ماحول سکھائیں۔ خاص کر بچیوں کے لیے ماں ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے، تو ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے سامنے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہ رکھیں جس سے بیٹیوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔